تقریر آگے بڑھ رہی ہے. اب میں 3 کڑی ایک جگہ لا رہا ہوں. علامہ قازوی نے قزوینی عراقی نے اپنی کتاب میں لکھا شب کے اندھیرے میں نماز شب سے فارغ ہونے کے بعد حلال مشکلات مولا کائنات اپنے گھر سے نکلے کہ شاید سے نکلے کہ ایک تھیلا لیا, اس میں کچھ روٹیوں کو رکھا, ایک اناج کی بوری لی, اپنی پشت پہ لا دی. اب مولا جیسے ہی چند قدم چلے تھے تو ہونے کو ہونے سے پہلے جاننے والا علی. لفظوں کی مجلس ہے بابا, ہونے کو ہونے سے پہلے جاننے والا علی. مولا کے کانوں میں کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی. اب مولا نے جو پیچھے مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا, 25 سال کا کڑیل جوان جناب کمیل آہستہ 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 چلے آ رہے ہیں. بھائی مجھے دیکھو میرے بھائی, صلی اللہ علیہ محمد والے محمد پر. بھائی ایک ایسی سلوات پڑھ دے کہ دل لگ سے پڑھنے مل جل کے محمد والے. اچھا جنہوں نے سلوات نہیں پڑھی ان کی توفیق سلوات کے لیے سلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. بھئی تھوڑا سا آپ لوگ آ جائیں گے تو اچھا لگے, کافی جگہ دیوار کا سہارا آ جائیے. ماشاءاللہ جو نوجوان قوم کا سہارا ہو اگر وہی دیوار کا سہارا لے تو اچھا نہیں لگتا نا. آ جائیے. میرا خطاب آپ ہی لوگوں سے ہے. اور دیکھیں ویسے بھی سرکار امام معصوم نے فرمایا کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے, اور کوئی مجلس کے بعد کہے گا یہ بات بڑی اچھی تھی اس کا فائدہ مجھے نہیں ہونے والا ہے. اگر بات پہنچے اس ایپلیکینٹ کی بات کو آپ اپریشیٹ کرتے رہیے. اب جو مولا نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا, جناب کمیل آہستہ آہستہ چلے آ رہے ہیں. پلٹ کے مولا نے کہا اے کمیل کہاں جا رہے ہو؟ کہا مولا آج دل یہ ہے کہ آپ کے ساتھ چلوں. مولا نے کہا نہ جاؤ تو بہتر ہے. مولا کیوں؟ کہا اس لیے کہ تمہارا ظرف میری سخاوت کو برداشت نہیں کر سکتا. جتنے ہو نا تمہاری داد میرے لیے سرکار کافی ہے. اب سے 1.5 منٹ کے بعد ایک بحران برپا ہونے والا ہے اور نسلوں میں جائے گا فکرہ. کہا نہ جاؤ تو بہتر ہے. کہا مولا کیوں؟ کہا تمہارا ظرف میری سخاوت کو برداشت نہیں کر سکتا. نہیں مولا دل ہے کہ آپ کے ساتھ چلوں. مولا نے کہا چلنا ہے تو چلو, مگر مجھ علی کی ایک شرط ہے, نہ روکو گے نہ ٹوکو گے نہ بولو گے. جو سمجھ رہا ہے اس کو سلام ہے. دنیا کہاں سے لائے گی علی جیسا سخی؟ نہ روکو گے نہ ٹوکو گے. جی مولا چلو. چلتے چلتے ایک مقام ایسا آیا کہ مولا نے چند روٹیوں کو دروازے پر رکھا. پیچھے سے آواز آئی مولا یہ آپ کو سلام نہیں کرتا. مولا نے کہا کمیل میں نے کہا تھا نا تمہارا ظرف میری سخاوت کو برداشت نہیں کر سکتا. جاؤ واپس جاؤ. کا نہیں مولا اب نہیں بولیں گے. چلتے چلتے پھر ایک دروازہ آیا. مولا نے پھر چند روٹیوں کو رکھا, اناج کو رکھا. پیچھے سے پھر آواز آئی, کہا مولا یہ تو ان کے ساتھ رہتا جو ممبروں سے برا کہتے ہیں. مولا اس کے دروازے پہ رکھ رہے ہو؟ قسم خدا کی اپنے دائیں بائیں وہ چہرے بھی دیکھو گونڈی میں. ساحل بھائی جنہوں نے کبھی سبحان اللہ نہیں کہا اب کہنے والے ہیں. شرط یہ جو شروع سے بیٹھا ہوگا وہ خاموش نہ رہے گا. اب چلیے میرے ساتھ. ایک منزل تک میری تقریر آ گئی. کہا مولا یہ تو ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے جو آپ کو اعلانیہ برا کہتے ہیں. کہا میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تمہارا ظرف میری سخاوت کو, مجھے دیکھو دل تو یہ کہ تمہارے دل میں اتر کے پڑھوں. جاؤ واپس جاؤ. کہا مولا بس آخری بار معاف کر دے. مولا اب نہیں بولیں گے اب نہیں روکیں گے. چلتے چلتے پھر ایک مقام ایسا آیا, بانٹتے 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 ایک دروازے پھر آ گیا. جملہ کہنے کا دل چاہتا حضور والا. ساحل بھائی ماشاءاللہ آپ بھی مداح مولا ہے. بھائی کمیلی تو ہے سلمان تھوڑی نہ ہے. اللہ جانے کہا تھے میں کمیلی تو ہے سلمان تھوڑی نہ ہے. پھر ایک دروازہ آیا, چند روٹیوں کو رکھا اور اناج کو رکھا. کہ مولا کلیجہ پھٹ رہا ہے. مولا میں نے دیکھا یہ اعلانیہ آپ کو برا کہتا ہے اور اس کے دروازے پر روکے رکھ دی. مولا نے پھر کہا کمیل میں نے تم سے کہا تھا نا تمہارا ظرف میری سخاوت کو برداشت نہیں کر سکتا. اب جاؤ واپس جاؤ. اب تمہارا رکنا حرام ہے. اب چلے جاؤ. جاتے جاتے کمیل کو مولا نے روکا اور روکنے کے بعد مولا نے کہا اے کمیل میں نے تمہیں بتایا تھا میں خدا نہیں مظہر خدا ہوں. علی مولا میں نے تمہیں بتایا تھا میں خدا نہیں مظہر خدا ہوں. اگر اللہ نے فرعون کو شداد کو
دینا بند کر دیا ہوتا تو میں بھی ان کو روٹیاں آپ سلامت رہیں. اگر وہاں بند کر دیا ہوتا. جیتے رہیے, ہاتھ اونچے, آپ سلامت رہیں. اگر اللہ نے فرعون کو, شداد کو, نمرود کو, ابلیس کو دینا بند کر دیا ہوتا تو میں بھی ان کو. یہی وجہ ہے جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ السلام نے باہر کا خدا بندی میں شکوہ کے پروردگار, ایک تو یہ بدتمیز قوم, کون؟ بنی اسرائیل. جیسی بدتمیز قوم جناب موسیٰ کو ملی, ایسی بدتمیز قوم کسی کو نہیں ملی, جو بات بات کا پوسٹ مارٹم کرتی تھی, کہاں سے کہہ دیا, کیسے کہہ دیا, یہ کہہ دیا, وہ کہہ دیا. پروردگار ایک تو یہ بدتمیز قوم بنی اسرائیل, اوپر سے یہ نقلی اللہ میاں فرعون. پروردگار دونوں نے جینا حرام کر رکھا ہے, کسی ایک کو سنبھال لے. کب موسیٰ کس کو سنبھالنا ہے؟ کب پروردگار میں تو آیا ہوں قوم کے لیے, میں ان کو سنبھال لوں گا, اس کو سنبھال لو جو اپنے آپ کو اللہ کہہ رہا ہے. کا کیا کرنا ہے موسیٰ؟ کا پروردگار 2 دن کے لیے اس کا کھانا بند کر دو. آئے ہائے, اس سے پتا چل جائے گا کہ اللہ کون ہے. آواز خالق کائنات آئی, موسیٰ فرعون اپنا بندہ ہونا بھولا ہے, میں خدا ہونا نہیں بھولا. ایمان, وہ اپنا بندہ ہونا بھولا ہے, میں اپنا خدا ہونا. اچھا, غالباً مجھے شہزادی کی مجالس سے ایک فکر میں نے پڑھا تھا, وہ پوری روایتی ایک فکرے کو ٹچ کر کے اپنی منزل مقصود تک آؤں گا, میں دعائیں چاہوں گا. اب چلتے آئیے میرے ساتھ, کیونکہ وہ پوری طویل روایت میں نے پڑھی تھی, کیسے علی نے اشارہ کر کے رزق تقسیم کیا ہے. کچھ لوگوں کو یاد ہوگی نا, قسم خدا پہ سر کو اٹھائیے گا, ڈور ٹو ڈور علی نے رزق پہنچایا. پھر علی منبر کوفہ پہ آئے, قسم خدا کی کوئی ایسا رہبر لے آؤ جو ایسا اعلان کر سکے, کیونکہ علی عالم کا امام نہیں, عالمین کا امام ہے. پوری کائنات کو کھلانے کے بعد منبر کوفہ سے علی نے یہ اعلان کیا, بتاؤ مجھ علی کے دور حکومت میں کوئی بھوکا سویا ہو. بتاؤ مجھ علی کے کوئی دور حکومت میں بھوکا سویا ہو. بتاؤ مجھ علی کے دور حکومت میں کوئی ایسا ہے جو سڑکوں پہ سویا ہو اور علی نے اس کے گھر کا انتظام نہ کیا ہو. اگلا فقرہ سنو گے نیند حرام ہو جائیں گی. اگلا فقرہ میرے مولا نے کہا, کمال تھا کمال علی کی فصاحت و بلاغت کا. حضور والا جو علی کو نہیں مانتے تھے وہ بھی علی کو سننے آتے تھے, کہتے تھے دشمنی اپنی جگہ ہے, اس کے جیسی فصاحت کسی کی نہیں, اس کے جیسی بلاغت کسی کی نہیں, اس کے جیسی زبان کسی کی نہیں. انصاف سے بتاؤ, جب علی نے منبر کوفہ سے یہ کہا کوئی تو کھڑا ہوتا. اگلا فقرہ علی کا جو سنیں گے سب سے اہم فقرہ ہے, اور کیونکہ آنے والی مجالس جو ہے مولا کی وصیتوں پہ ہے, کہ مولا نے جو وصیتیں کی ہے ان کی تفصیل مجھے بیان کرنا ہے. مولا نے کہا یہ بتاؤ مجھ علی کے دور حکومت میں چاہے میرا دشمن ہی کیوں نہ ہو, اس کے بچے کے لیے اسکول کا انتظام نہ کیا ہو, دینی ادارے کا انتظام نہ کیا ہو, اس کی تعلیم کا انتظام نہ کیا ہو. انصاف سے بتائیے, کوئی جھوٹا بھی کھڑا نہ ہوا علی کی عدالت کے خلاف. بھائی دشمن تھے, قسم خدا کے کردار بناؤ تو ایسا بناؤ کہ دشمن بھی کمی نہ نکال پائے. کوئی تو کھڑا ہو کے کہہ دیتا یا علی ہمارے بچوں کے لیے تعلیم کا انتظام نہ کیا. کہہ سکتے تھے, نہیں کہہ سکتے تھے. ایک فقرہ مجھے شہزادی کا ایام کا یاد آ رہا ہے, میں آہستہ سے پڑھ کے نکل جاؤں گا کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کو یاد ہو. حضور والا فکر کریے, ایک حدیث ہے ہمارے یہاں, لولا علی لما کان لفاطمہ کفن, اگر علی نہ ہوتے فاطمہ کے کوئی. میں نے جونپور میں پڑھا تھا, جونپور کے بعد اسی ازخانے میں 3 مہینے پہلے سرسری طور پہ پڑھا تھا, اور پھر سرسری طور پہ پڑھ کے آگے نکل جا رہا ہوں. جو سمجھے گا اسے دعائیں ہیں, جو نہیں سمجھے گا وہ سمجھنے کی دعائیں ہیں. پوری کائنات کو علی نے کھلایا, حد ہے دروازے دروازے جا کے کھلایا. پوری کائنات کو کھلانے کے بعد, پوری کائنات کو کھلانے کے بعد جب وہی علی گھر لوٹ کے آیا, ایک آواز دی, اے بنت رسول لاؤ میری روٹی. میں پڑھ چکا ہوں اس لیے آہستہ سے پڑھوں گا. اما سمجھو کہ زوج و شوہر برابر کیسے ہیں, علی و فاطمہ برابر کیسے ہیں. پوری کائنات کو جس کے ہاتھوں سے رزق ملے اسے علی کہتے ہیں, علی کو جس کے ہاتھوں سے رزق ملے اسے فاطمہ کہتے ہیں.